اللہ جانتا ہے کہ کیا کیا ہے فاطمہ. مولا جی مولا کے سامنے اسلام کے وجود کا سایہ ہے فاطمہ. ہماری زبان تو صحیح نہیں ہوا تھا وہ ہے اور صحیح کر کے پھر ہم آپ کو یہ ہوا صحیح نہیں ہے. لاکھوں دعائیں اور پھر معراج کا سفر تب جا کے پھر رسول نے پایا ہے. تب جا کے پھر رسول نے پایا ہے فاطمہ. معافی نہیں ہے ان کی کوئی حشر میں قبول. معافی نہیں ہے ان کی کوئی حشر میں قبول. جس نے بھی گھر کو آگ کے اٹھایا ہے فاطمہ. بخشیں گے نہ رسول کبھی اس پلید کو. آپ سمجھے کون کون سے پلید کو؟ بخشیں گے نہ رسول کبھی اس پلید کو جس نے بھی فاطمہ کو رلایا. کیسے کہوں غنی میں بھلا اس فقیر کو. کیسے میں کہوں غنی میں بھلا اس فقیر کو باغے فیضت کو جس نے بھی کھایا. محمد کوئی نہیں ہے تو میں اشعار پڑھ لیتا ہوں. جن میں ذکر علی نہیں ہوتا, جن میں ذکر علی نہیں ہوتا, خاک اڑتی ہے ان مکانوں سے, خاک اڑتی ہے ان مکانوں سے, اور جو نمک کھائے اور حق ادا نہ کرے, کیڑے پڑ جائیں ان زبانوں میں, کیڑے پڑ جائیں ان زبانوں میں. یہ رضا سیوسی صاحب کا 4 مصرع تھا جو میں نے آپ کے حوالے کیا ہے, اور سوال فرما لیں. ایک اور سوال پڑھیے. مجھے یاد قصیدے کے 2-4 شعر یاد آ رہے ہیں, پیش کرتا ہوں. خوف سے کانپیں گے اور تھرائیں گے, سامنے مرتضیٰ کے وہ گھبرائیں گے. خوف سے کانپیں گے اور تھرائیں گے, سامنے مرتضیٰ کے وہ گھبرائیں گے. غاصبان علی جو ہے روزے حساب, وقت آنے سے پہلے ہی مر جائیں گے. غاصبان علی جو ہے روزے حساب, وقت آنے سے پہلے ہی مر جائیں گے. اور یہ شعر بطور خاص پیدا فرمائے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ تعداد میں کم ہے, بس آپ کی سماج بیدار ہونا چاہیے. عالم نظر میں قبر میں حشر میں ہر جگہ ہے میرے مولا سے سابقہ. عالم نظر میں
قبر میں حشر میں ہر جگہ ہے میرے مولا سے سابقہ دشمنان علی سے یہ پوچھے کوئی میرے مولا سے بچ کر کدھر جائے عالم نظر میں قبر میں حشر میں ہر جگہ ہے میرے مولا سے سابقہ دشمنان علی سے یہ پوچھے کوئی میرے مولا سے بچ کر کدھر جائیں گے اور جس کو ہونا ہے داماد خیر البشر اس کے گھر خود ستارہ چلا جائے گا جس کو ہونا ہے داماد خیر البشر اس کے گھر خود ستارہ چلا جائے گا آپ اگر انتظار اس کا کرتے رہے آپ کو دن میں تارے نظر آئیں جس کو ہونا ہے داماد خیر البشر اس کے گھر خود ستارہ چلا جائے گا آپ اگر انتظار اس کا کرتے رہے آپ کو دن میں تارے نظر آئیں گے اور یہ شعر بھی بطور خاص مطالعہ فرمانے کہ آپ جنت میں جا کے کریں گے بھی کیا وہاں علی ہوں گے اور دوستان علی آپ جنت میں جا کے کریں گے بھی کیا وہاں علی ہوں گے اور دوستان علی آپ جنت میں جا کے کریں گے بھی کیا وہاں علی ہوں گے اور دوستان علی آپ سیدھا جہنم کو جائیں اگر اپنے سب ساتھیوں کو وہاں خوف سے کانپیں گے اور دھرائیں گے سامنے مرتضیٰ کے وہ گھبرائیں گے اور آپ جنت میں جا کے کریں گے بھی کیا وہاں علی ہوں گے اور دوستان علی آپ جنت میں جا کے کریں گے بھی کیا وہاں علی ہوں گے اور دوستان علی آپ سیدھا جہنم کو جائیں اگر اپنے سب ساتھیوں کو وہاں پائیں گے عزیزوں ایک بات سینکڑوں اور ہزاروں کے مجمع میں ہر کوئی پڑھنا چاہتا ہے لیکن محبت کبھی خالص نظر آتی ہے جب چند لوگ ہوں اور پڑھنے کا جذبہ ہو ماشاءاللہ سے جس جذبے سے میں پڑھ رہا ہوں اسی جذبے سے آپ سن بھی رہے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی محبت کو اور زیادہ کرے جو اہل بیت کے دل میں آپ کے محبت ہے آج کا زمانہ ایسا ہو گیا کہ منہ دکھانے والی بات زیادہ ہو گئی ہے ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو منہ دکھانا ہے ریاکاری کرنا ہے سمجھ رہے ہیں آپ چمک دھمک دکھانا ہے اہل بیت کو نہ ان کو منہ دکھانا ہے نہ اللہ کو ہمیں منہ دکھانا ہے بس یہی دنیا میں ایک دوسرے کو منہ دکھا لیں اور جتنا ہو سکتا ہے رنگ بازیاں کر لیں بہرحال ائمہ معصومین بھی دیکھ رہے ہیں اللہ بھی دیکھ رہا ہے ایک صلوات پڑھیں
نہیں سکتا، اس لیے کہ میں تقریباً اس منبر سے کہہ رہا ہوں 20 سال مجھے ہو گیا پیش نمازی کرتے ہوئے، اور تقریباً میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ اس 20 سال تو کم سے کم ہر ولادت اور شہادت ائمہ معصومین میں میری شرکت رہی ہے، اور اللہ نے مجھے یہ شرف دیا ہے جو بھی ٹوٹے ٹوٹے الفاظ میں میں ان کے فضائل بیان کر سکوں اور ان کا ذکر کر سکوں۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس بات کے لیے۔ خوف سے کانپیں گے اور تھرائیں گے، سامنے مرتضیٰ کے وہ گھبرائیں گے، غاصبان علی جو ہے روز حساب، وقت آنے سے پہلے ہی مر جائیں گے، اور جس کو ہونا ہے داماد خیر البشر، اس کے گھر خود ستارہ چلا جائے گا۔ آپ اگر انتظار اس کا کرتے رہیں، آپ کو دن میں تارے نظر آئیں گے، اور آپ جنت میں جا کے کریں گے بھی کیا، وہاں علی ہوں گے اور دوستان علی۔ آپ سیدھا جہنم کو جائیں اگر، اپنے سب ساتھیوں کو وہاں پائیں گے۔ اور یہ سلسلے کا آخری شعر جنگ خیبر ابھی فتح ہو جائے گی، یا نبی آپ اتنا پریشان ہے کیوں؟ جنگ خیبر ابھی فتح ہو جائے گی، یا نبی آپ اتنا پریشان کیوں؟ جنگ خیبر ابھی فتح ہو جائے گی، یا نبی آپ اتنا پریشان کیوں؟ میرے مولا کو آواز تو دیجئے، سارے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے۔ خوف سے کانپیں گے اور تھرائیں گے، سامنے مرتضیٰ کے وہ گھبرائیں گے۔ اب میں گزارش کروں گا ابو بھائی سے، اگر میری آواز سننا جو بھی یاد ہو ذکر مولا کے واسطے ایک صلوات پڑھ دیجیے ان کے محمد صلوات۔ اگر مرتضیٰ کا سہارا نہیں ہے، اگر مرتضیٰ کا سہارا نہیں ہے، اگر مرتضیٰ کا سہارا نہیں ہے، تو قسمت میں کوثر کا دھارا نہیں ہے، تو قسمت میں کوثر کا دھارا نہیں ہے۔ یہ کہتا ہوا پھر پلٹ آیا سورج، یہ کہتا ہوا پھر پلٹ آیا سورج، یہ کہتا ہوا پھر پلٹ آیا سورج، ابھی ڈوبنے کا اشارہ نہیں ہے، تو قسمت میں کوثر کا دھارا نہیں ہے، اگر
بچاؤ میں حیدر بھائی سے گزارش کروں گا تشریف لائیں محمد آل محمد محمد آل محمد مولانا صاحب نے ممبر پر آ کر وہ حوصلہ دیا سماعت فرمائیں کہ ذکر سنتے ہوئے ذہنوں کو جگا دیتا ہے، ذکر سنتے ہوئے ذہنوں کو جگا دیتا ہے، رہبری راہی کو منزل کا پتہ دیتا ہے، ذکر سنتے ہوئے ذہنوں کو جگا دیتا ہے، رہبری راہی کو منزل کا پتہ دیتا ہے، مدح سے ہوتے ہیں حسان و فرزدق پیدا، مدح سے ہوتے ہیں حسان و فرزدق پیدا، اور پیروی گزر و سلمان بنا دیتا ہے، پیروی گزر و سلمان بنا دیتا ہے۔ سماعت فرمائیں کہ علی کی مدح کرنا بس علی سی زندگی کرنا، علی کی مدح کرنا، علی کی مدح کرنا بس علی سی زندگی کرنا، خدا کو لائق سجدہ سمجھ کر بندگی کرنا، علی کی مدح کرنا بس علی سی زندگی کرنا، خدا کو لائق سجدہ سمجھ کر بندگی کرنا، کہ ہمارے واسطے حکم پیمبر حرف آخر ہے، ہمارے واسطے حکم پیمبر حرف آخر ہے، پیمبر جس کی کہہ دے بس اسی کی پیروی کرنا۔ سماعت فرمائے کہ کون جانے کس طرح رب نے بنائے اہل بیت، کون جانے کس طرح رب نے بنائے اہل بیت، بعد میں دنیا بنی ہے پہلے آئے اہل بیت، کون جانے کس طرح رب نے بنائے اہل بیت، بعد میں دنیا بنی ہے پہلے آئے اہل بیت، اور بحر و بر شمس و قمر جن و بشر کا ذکر کیا، بحر و بر شمس و قمر جن و بشر کا ذکر کیا، خلقت کون و مکاں ہے بر بنائے اہل بیت، خلقت کون و مکاں ہے بر بنائے اہل بیت، اور بس انہی کے واسطے رکھا گیا دل کا سکون، بس انہی کے واسطے رکھا گیا دل کا سکون، جو کہ سینوں میں بسائے ہیں ولائے اہل بیت، بس انہی کے واسطے رکھا گیا دل کا سکون، جو کہ سینوں میں بسائے ہیں ولائے اہل بیت۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ غیر ممکن ہے کہ گمراہی بنے اس کا نصیب، غیر ممکن ہے کہ گمراہی بنے اس کا نصیب، جس کی نظروں میں ہو ہر دم نقش پائے اہل بیت، غیر ممکن ہے کہ گمراہی بنے اس کا نصیب، جن کی نظروں میں ہو ہر دم نقش پائے اہل بیت، اور دشمن اسلام کیا نقصان پہنچائے ہمیں، دشمن اسلام کیا نقصان پہنچائے ہمیں، ہم پہ سائے کی طرح سے ہے دعائے اہل بیت، دشمن اسلام کیا نقصان پہنچائے ہمیں، دشمن اسلام کیا نقصان پہنچائے ہمیں، ہم پہ سائے کی طرح سے ہے دعائے اہل بیت، اور شاعری کیا چیز ہے ہمدرد شیوا ہے میرا، شاعری کیا چیز ہے ہمدرد شیوا ہے میرا، حمد باری نعت پیغمبر سنائے اہل بیت، حمد باری نعت پیغمبر سنائے اہل بیت، صلوات پڑھے محمد والے وفا جو
سے کر گئے ہوتے بہت اچھا وفا جو آل محمد سے کر گئے ہوتے وفا جو آل محمد سے کر گئے ہوتے نبی کو کہتے جو مولا سدھر گئے نعرے حیدری سدھر گئے ہوتے اور نہ گھر بطول کا جلتا نہ کربلا ہوتی نہ گھر بطول کا جلتا نہ کربلا ہوتی اگر وہ تین ہی بچپن میں مر گئے گھر بطول کا جلتا نہ کربلا ہوتی اگر وہ تین ہی بچپن میں مر گئے بڑے اچھے انداز میں گزارے جو آل محمد سے کر گئے ہوتے بیت کے دشمنوں پر حاضرے کے حوالے سے ایک مفتی مجھ سے کہنے لگا غور کیجئے ایک مفتی مجھ سے کہنے لگا غور کیجئے نام علی بھی عین سے ہے میرا نام بھی ایک مفتی مجھ سے کہنے لگا غور کیجئے نام علی بھی عین سے ہے میرا نام بھی تو میں نے کہا کہ اس میں بھلا کیا کمال ہے میں نے کہا کہ اس میں بھلا کیا کمال ہے سے حلال آتا ہے سے حرام میں نے کہا کہ اس میں بھلا کیا کمال ہے سے حلال آتا ہے سے حرام بھی بیت کے دشمنوں پر لعنات بے شمار کہ کہنے لگا کہ جنگ عہد یاد کیجئے کہنے لگا کہ جنگ عہد یاد کیجئے ارے میرے بڑے نبی کے لیے کتنے بڑھ گئے میرے بڑے نبی کے لیے کتنے بڑھ گئے میں نے کہا کہ ٹھیک کہا آپ نے جناب میں نے کہا کہ ٹھیک کہا آپ نے جناب اتنے بڑھے کہ جا کے پہاڑی پہ چڑھ گئے اتنے بڑھے کہ جا کے پہاڑی پہ چڑھ گئے کہ کہنے لگا کہ میرے بڑوں کے جلال
سرکار سے مناسبت یہ نہیں کہ وہ نبی کو کہہ رہا ہے، جو ان کے سرکار تھے ان کے بارے میں تعریف کر رہا ہے. سماعت فرمایا. کہنے لگا کہ میرے بڑوں کے جلال سے سرکار پیچھے پیچھے تھے، کفار آگے تھے. میں نے کہا کہ اس کو الٹ لیجئے ذرا، کفار پیچھے پیچھے تھے، سرکار آگے تھے. کفار پیچھے پیچھے تھے، سرکار آگے تھے. تو کہنے لگا، پھر شیخ ملاحظہ فرما لے کہ کہنے لگا کہ میرے بڑے تھے بڑے دلیر. کہنے لگا کہ میرے بڑے تھے بڑے دلیر، ان کی ہر ایک جنگ میں تلوار تیز تھی. کہنے لگا کہ میرے بڑے تھے بڑے دلیر، ان کی ہر ایک جنگ میں تلوار تیز تھی. میں نے کہا کہ میں نے بھی تاریخ ہے پڑھی. میں نے کہا کہ میں نے بھی تاریخ ہے پڑھی. تلوار ان کی سست تھی، رفتار تیز تھی. ایک مفتی مجھ سے کہنے لگا، غور کیجیے. ہر کوئی زمانے کا ولی ہو نہیں سکتا، ہر کوئی زمانے کا ولی ہو نہیں سکتا، اور صاحب اوصاف جلی ہو نہیں سکتا، اور صاحب اوصاف جلی ہو نہیں سکتا. مت تول اسے عقل کے میزان میں ماجد، جو عقل میں آ جائے علی ہو نہیں سکتا، جو عقل میں آ جائے علی ہو نہیں سکتا. اور حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو، حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو. کہاں سے پوچھ رہا ہو نصاب سوچنے دو، کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو. اور علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ، علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو، کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو. اور ذہنوں سے اپنے دور یہ تیرگی کر لو، ذہنوں سے اپنے دور یہ تیرگی کر لو. ناد علی سے دلوں میں روشنی کر لو، ناد علی سے دلوں میں روشنی کرو. اور جی رہے ہو بغیر حب علی، جی رہے ہو بغیر حب علی، اس سے بہتر ہے خودکشی کرنا، اس سے بہتر ہے خودکشی کرنا. جی رہے ہو بغیر حب علی، اس سے بہتر ہے خودکشی کر لو. ایک بات ذکر سوال. اور موالی ہوں مجھے جھوٹا بھرم نہیں آتا، موالی ہوں مجھے جھوٹا بھرم نہیں آتا. کبھی بھی گردش ایام سے ڈرنا نہیں آتا، کبھی بھی گردش ایام سے ڈرنا نہیں آتا. اور میں گھبراؤں بھلا کیوں، اور میں گھبراؤں بھلا کیوں، تخلیے جان نارے جہنم سے. وہ گھبرائے جسے ناد علی پڑھنا نہیں آتا، وہ گھبرائے جسے ناد علی پڑھنا نہیں آتا. فرش پر رہے کہ فرشتوں کے برابر ہونا،
فرش پر رہ کے فرشتوں کے برابر ہونا میری قسمت میں تھا عباس کا نوکر ہونا فرش پر رہ کے فرشتوں کے برابر ہونا بس یہی سوچ کے ہم چھت پہ سجاتے ہیں علم بطور میں سمجھ میں آئے گا بس یہی سوچ کے ہم چھت پہ سجاتے ہیں علم ہاں ضروری ہے کسی ہاتھ کا سر پر ہونا ہاں ضروری ہے کسی ہاتھ کا سر پر ہونا سلوات پڑھ لیتے ہیں مولا علیہ بلا کے پھول کو جیسے کلی ہونا ضروری ہے بلا کے پھول کو جیسے کلی ہونا ضروری ہے ولایت بھی ضروری ہے ولی ہونا ضروری ہے ولایت بھی ضروری ہے ولی ہونا ضروری ہے مقام کبریائی ہے یہ اس کے راز ہیں اپنے مقام کبریائی ہے یہ اس کے راز ہیں اپنے جلی ہونے سے بھی پہلے علی ہونا ضروری ہے جلی ہونے سے بھی پہلے علی ہونا ضروری ہے اور شیخ فرمائے گا تیرے ماتھے پہ ہے محراب کا کالا نشان لیکن بڑا توحید کا متوالا ہے تو مہربان لیکن وضو مسواک اور خوشبو لگا مسجد میں آتا تھا تجھے وقت اذاں ہر کام اپنا بھول جاتا تھا کسے انکار ہے سجدے تیرے سارے خدا کو ہیں مگر ان سجدوں میں شامل علی ہونا ضروری ہے مگر ان سجدوں میں شامل علی ہونا ضروری ہے اور منظر ہے فرمائے گا فلک سجدے میں ہے فلک سجدے میں ہے دہلیز پر ایسے
سویرے ہیں، کہیں نبیوں کے آنگن ہیں، کہیں بلیوں کے ڈیرے ہیں، فرشتے بھیک لینے کو قطار در اترتے ہیں، نجف میں ہر طرف توحید کے جلوے بکھرتے ہیں، یہ وہ ماحول ہے جس کی بنا پر میں نے لکھا ہے، تیری جنت کو حیدر کی گلی ہونا ضروری ہے، تیری جنت کو حیدر الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياء برحمته، جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين. بسم الله الرحمن الرحيم. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق آج کی شب امام محمد تقی علیہ السلام سعادت آپ لوگوں کو مبارک ہو. ایک عظیم با مرتبہ با فضیلت با وقار جس کے پدر بزرگوار امام رضا علیہ السلام امام محمد تقی، ان کا نام محمد ہے. کیا چیز؟ محمد. اور کنیت ابو جعفر، لقب تقی، اور دوسرا جواد. ادھر بات امام علی رضا علیہ السلام. نوے امام کی ماں کا نام کیا تھا؟ سبیکہ. کیا نام تھا؟ سبیکہ. اور ولادت کس تاریخ کو ہوئی؟ 10 رجب المرجب. اور مدفن کہاں ہے؟ قبر کہاں پر ہے؟ کاظمین. کہاں پر ہے؟ کاظمین. تو یہ وہ مہینہ ہے جو رجب کا مہینہ ہے. آپ جیسا کہ مولانا صاحب سے سنتے چلے آ رہے کہ رجب کسے کہتے ہیں. رجب وہ ماہ مقدس مہینہ ہے جو ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور بہت بافضیلت. جیسا کہ آپ دعائیں وغیرہ مغربین کے بعد آپ پڑھتے ہیں، نماز کے بعد پڑھتے ہیں، رجب کی فضیلت کتنی ہے کہ گویا کوئی اگرچہ ایک دانہ خرمے کے برابر ہی کیوں نہ اگر نیکی کرے، گویا ایک دانہ جو ہے وہ 70,000 کی. ایک رجب. رجب کہتے کسے ہیں؟ رجب کے معنی ہے اسبہ. اسبہ کے معنی ہوتا گرانا، ڈھلوان.
یعنی رحمتیں گرائی جا رہی ہیں. اب یہ اپنی اپنی توفیق ہے کہ ہم اپنے دامن کو وسیع کریں، رحمتیں لیتے جائیں. لہذا وہ انسان خوش نصیب ہے کہ ماہ رجب المرجب میں اپنے کو جو ہے، اگر انسان گنہگار بھی ہے تو پاک و پاکیزہ کر لے. تقوی الہی اختیار کر. تقوی الہی کا معنی کیا ہے؟ تقوی الہی کا معنی آپ لوگ بس یہی جانتے ہیں کہ تقوی الہی کا معنی صرف نماز پڑھ لینا ہے، حج کر لینا ہے. کیا نہیں، تقوی الہی کا معنی یہ ہے کہ اگر ہمارے پڑوس میں کوئی بھی ہو، چاہے کہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. تقوی کے معنی کیا ہے؟ اگر چاہے کہ غیر مسلم کیوں نہ ہو. اسلام جو ہے کبھی یہ نہیں سکھاتا کہ اگر کوئی پڑوسی غیر مسلم اور بھوکا سو رہا، اگر کوئی مسلمان ہو، امام کا چاہنے والا ہو، تو اسے جو ہے مومن نہیں کہیں گے، مسلمان تو ضرور کہیں گے، لیکن اتقوا اللہ کی لسٹ میں نہیں آئے گا. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ نماز خوب پڑھ رہے ہیں، کیا کہنا ماشاءاللہ، اول صف میں کوشش کرتے ہیں، ماشاءاللہ بہت خوب، کیا کہنا. لیکن یہ تو ذرا غور کیجئے کہ اتقوا اللہ کی جو لسٹ ہے اس میں ذرا ہم اپنے کو دیکھیں، اس چارٹ میں دیکھیں کہ واقعی ہم اتقوا اللہ ہے یا نہیں ہے. تقوی الہی میرے پاس ہے یا نہیں ہے. گویا ہم خمس نکال نہیں رہے ہیں، حق امام کھائے جا رہے ہیں، 5 وقت کے پابند ہیں. تو بھیا ہمارے ان میں کیا فرق ہے؟ جو باقی فدق کھا گئے، آپ خمس کھا رہے ہیں، وہ باقی فدق کھا رہے ہیں. ہمارے آپ میں کیا فرق ہے؟ آپ کیسے جانے کہتے ہم امام کے چاہنے والے ہیں؟ واللہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں، ہم جناب سیدہ کے چاہنے والے ہیں، امام زمانہ کے چاہنے والے. ارے کیسے امام زمانہ کے چاہنے والے جو خمس نکال ہی نہیں رہے؟ اچھا ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک ہے، آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا وہ آپ کی نماز قبول ہے؟ بھیا میں یہ کہوں گا کہ آپ نے دکان سے اپنے پیسے سے کپڑا تو خرید لیا، توجہ چاہوں گا. اے میرے نوجوانوں، اے میرے بزرگوں، ذرا غور سے سنیے، جو آپ اپنی محنت و مشقت سے جو کپڑا آپ نے خریدا ہے دکان سے جا کر کے، بہت اچھا، بہت عمدہ، کیا کہنا، کلر بھی بہت بیسٹ ہے، کاٹن کا ہے، چمک رہا ہے. لیکن وہ چمکیلے پہ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو کبھی آپ نے غور کیا کہ کیا جو میں نماز پڑھ رہا ہوں تو آپ کپڑا خرید کر کے لے جا کر کے ٹیلر کو دے دیا آپ نے؟ یہی تو کرتے ہیں نا، ٹیلر کو جا کے دیتے ہیں، ایسے تھوڑے پہن لیتے آپ، ٹیلر کو دیتے ہیں. ٹیلر نے سلا، پیسہ کس کا تھا؟ خریدا کس نے؟ آپ لے جا کر کے ٹیلر کو دیا، ٹیلر سے آپ نے سلوایا، درزی سے آپ نے سلوایا، درزی نے سلا، سلنے کے بعد آپ لائے، لیکن اس کا جو ہے معاوضہ جو ہے اس کی اجرت آپ نے نہیں دیا. توجہ چاہوں گا، اس کی اجرت آپ نے نہیں دیا، اور لا کر کے آپ نے پہن لیا، اس پہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا نماز صحیح ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. دیکھیے آپ ہی سے جواب مل رہا ہے، نہیں ہوگی. پتہ یہ چلا کہ جب تک کہ ہم خمس نہیں نکالیں گے، جب تک نماز قبول نہیں ہوگی. جب تک نماز قبول نہیں، کیونکہ لباس نجیس، غذا صحیح نہیں، کیونکہ جب تک خمس نکالیں گے نہیں، جب تک رزق پاک نہیں ہوگی، اور جب رزق پاک نہیں ہوگی تو نماز کہاں سے صحیح ہوگی. لہذا نماز کو صحیح کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں خمس نکالنا چاہیے. اچھا بہت سے لوگ، ارے مولانا صاحب مسئلہ آیا ہے، ایسا نہیں کہ میں اپنے جو ہے دل سے کہہ رہا ہوں، مولانا صاحب لیکن آخری تاریخ آ گئی، اور یہ آخری تاریخ ایسی آئی ہے جس میں جو ہے میں نے جو ہے 50,000 روپیہ دوسرے کو دے دیا، 1,00,000 روپیہ دوسرے کو دے دیا، تاریخ آنے سے پہلے. سنیے غور سے، تاریخ آنے سے پہلے میں نے 50,000 ایک دوسرے کو دے دیا اور 1,00,000 دوسرے کو دے دیا. اب گویا میرے پاس بچا ہی کہاں کہ میں خمس نکالوں. یعنی کہ اے نادان، ذرا غور تو اپنی باتوں پہ تو کرو.
یہ الکلام مع فاد المستمع فائد التام یسر سکوت علیہ، کلام جو کرتا ہے انسان، جو سوال کرتا ہے اسی کے اندر جواب مبہم ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے۔ تم خود ہی کہہ رہے تو میں نے 50,000 ایک جہاں دیا، 1,00,000 دوسری جہاں دیا، تو دیا تو کس چیز کا دیا؟ کما کر کے تو دیا، پروفٹ میں سے تو دیا۔ گویا خمس سے بچنے کے لیے آپ نے 1.5 پہلے ہی نکال کر کے دوسرے کو دے دیا تاکہ میرے پاس کچھ نہ بچے۔ گویا جو ہے یہ آپ جو ہے انسان کو جو ہے بیوقوف بنا سکتے ہیں، غلط بیانی کر سکتے ہیں، لیکن امام کو کیا جواب دیں گے؟ خدا کو کیا جواب دیں گے؟ ٹھیک ہے انسان عالم الغیب نہیں ہے، امام تو عالم الغیب ہے، لہذا جو ہے امام نگاہ ہر وقت رکھے ہوئے ہیں آپ کے اقوال پہ، آپ کی رفتار پہ، آپ کی گفتار پہ، ہمارا چاہنے والا ہے۔ لیکن جو اگر ہمارا چاہنے والا ہوگا تو یہ حرکت اور حرکت و سکنا نہیں کرے گا، ایسا فعل انجام نہیں دے گا۔ پتہ یہ چلا کہ ہم اگر خمس کی رقم کو اگر نہیں نکالتے تو گویا ہماری جو ہے عبادت نظر و نیاز، ہماری عبادت جو نماز پڑھ رہے ہیں، حج و زکات کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ ہاں بہت سے لوگ مولانا صاحب ہم جا رہے ہیں زیارت کرنے کے لیے، اب سنیے گا، زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ارے ہر سال جاتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ صاحب وسیع، صاحب استطاعت جو ہوتا ہے وہی تو جاتا ہے، جس کے پاس بچتا ہے وہی تو جاتا ہے۔ گویا وہ ہر سال جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ بتائیے کہ آپ نے خمس نکالا؟ بولتے مولانا صاحب خمس یہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا خمس جو ہے وہ جانتے ہی نہیں، زیارت جانتے ہیں، خمس نہیں جانتے۔ جیسے وہ زیارت جانتے ہیں ویسے ہی ارکان ہر انسان جانے سے پہلے علماء سے پوچھتے بھائی کہاں کہاں زیارت گاہ ہے، ذرا بتائیے، چاہے چھوٹی زیارت ہو چاہے بڑی زیارت ہو، کہیں بھی ہو بتائیے، اور کیا کیا وہاں پر احکام ہے وہ ذرا بتائیے۔ تو اسی طریقے سے آپ بھی اسی طریقے سے خمس کے بارے میں احکام پوچھتے کہ کیا کیا احکام ہے، گویا میں جا رہا ہوں تو میری زیارت قبول ہے یا نہیں؟ بدون خمس نکالے ہوئے اگر آپ حج کر رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں تو گویا قبول نہیں ہے۔ بہت سے لوگ آج ہمارے یہاں جو کمی پائی جا رہی ہے، سب سے بڑی کمی، ہم امام کے چاہنے والے ہیں۔ بہت سے افراد ایسے ہیں جو موصوف کے پاس بھی آتے ہیں، مولانا صاحب کے پاس، میرے پاس بھی آتے ہیں، اور مولانا صاحب میرے پاس 4-5 افراد ہیں، گھر کے ممبر ہیں، اور میرے پاس راشن نہیں ہے۔ خدا ابھی 3-4 روز ہوا فون آیا کہ میں جو ہے خود نابینا ہوں، جو سرپرست وغیرہ میں نابینا ہوں، اور میرے 2 لڑکی ہے، ایک میری عورت ہے، 4 لوگ، اور مجھے دکھائی نہیں دیتا میں کمانے کے لیے کس طرح، ہاتھ پیر سلامت ہے لیکن آنکھ کی روشنی نہیں ہے۔ تو گویا مولانا صاحب کہیں سے انتظام کر دیجئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ بتا دیجئے۔ تو آج گویا جو ہم کہتے ہیں امام کے چاہنے والے جو خمس نہیں نکالتے، آج جو لوگ بھی پریشان ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ آج ہم جو ہے حسین کے چاہنے والے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، ہم امام کے چاہنے والے ہیں، لیکن عزیزوں اور میرے دوستوں، حق وہی ہوتا ہے جو چاہنے والے کا کہ اس کے جو ہے کلام پہ لبیک کہا جائے، کلام پہ لبیک کہا جائے، گفتار پہ لبیک کہا جائے، کردار پہ لبیک کہا جائے۔ عزیزوں اور میرے دوستوں، بہت سے ایسے افراد ہیں جو بھوکے سوتے ہیں ممرہ کے اندر بھی، جنہیں راشن پہنچایا گیا ہے، مولانا نے بھی جو ہے پہنچوایا ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ ہم شیعان حیدر کرار ہیں، ہم امام کے چاہنے والے ہیں۔ اور اگر
بہت دقت تو یہ ہے کہ آج کا سماج، آج کا ماحول عجیب و غریب طرف جو ہے، جیسے ہی اگر کسی سے کہا جاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہیں ایسا تو نہیں مولانا صاحب اپنا جیب جو ہے، یہ سب بھی خوف ہے جو ہے، یہ بھی خوف لگتا ہے، یہ بھی ڈر لگتا ہے۔ لہذا عزیزوں اور میرے دوستوں ذرا غور کیجئے، جو آپ پیٹ بھر کھانا کھا رہے، کبھی آپ نے سوچا کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے؟ کوئی اڑوس پڑوس میں کوئی اپنا چاہنے والا، امام کا چاہنے والا کوئی بھوکا تو نہیں ہے؟ کوئی یتیم بھوکا تو نہیں؟ کوئی بیوہ بھوکا تو نہیں ہے؟ کوئی غریب بھوکا تو نہیں ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کھانا کھا کر بستر پہ سو گئے اسی کو کہتے عبادت؟ نہیں، اس کو عبادت نہیں کہتے، بلکہ اگر کوئی شیعہ حیدر کرار بھوکا سوتا ہے تو آپ کو اگر سیرت چاہیے تو مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا کے چاہنے والے مولا کا جب جنازہ جا رہا ہے، علی کا جنازہ جا رہا ہے، تو اس وقت کچھ ضعیفہ، کچھ لوگ جو ہے رو رہے ہیں۔ حسنین کے کان میں آواز ٹکرائی، جیسے کان میں آواز ٹکرائی ویسے ہی حسنین نے پوچھا کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہی ہو، کیا بات ہے ضعیفہ، کیوں رو رہی ہو، اے ضعیف کیوں رو رہے ہو، اے نغمہ تم کیوں رو رہے ہو، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ کہا میں چند روز سے جو ہے 3 دن ہو گیا، 3 دن سے میں بھوکا اور پیاسا ہوں، اور اس سے پہلے وہ ماجرا بیان کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے تو مجھے کوئی فرد آتا تھا اور وہ مجھے جو ہے پہنچا کر کے غذا چلا جاتا تھا، غذا فراہم کر کے چلا جاتا تھا، ہم لوگ سیر ہو جاتے تھے، لیکن عزیزوں 3 دن سے بھوکا پیاسا، اور وہ جیسے ہی حسنین سے کہا ویسے ہی حسنین کی آنکھوں میں اشک جاری ہوا، کہا وہ میرا بابا 3 دن سے جو ہے علیل ہے۔ 19 کو ضربت لگی، 19 کے بعد 20 اور 21 کو جو ہے جنازہ اٹھا۔ عزیزوں اور میرے دوستو، امام کے چاہنے والوں ذرا غور سے سنو کہ اگر آپ حقیقی امام کے چاہنے والے تو آپ کوشش یہ کریں گے کہ کوئی میرا شیعہ حیدر کرار جو ہے پریشان نہ ہو، بے روزگار نہ ہو، جو میں کھا رہا ہوں 2 روٹی کھا رہا ہوں 1 روٹی کسی غریب کو دے دیا جائے۔ اور اگر ہر انسان ایسا سوچے تو کوئی غریب نہیں رہے گا، کوئی جو ہے بھوکا نہیں سوئے گا۔ لہذا آپ پابندی کے ساتھ خمس نکالیے، ورنہ سب عبادت آپ کی بیکار ہے۔ میں بھی ایک حوضہ چلاتا ہوں جامع دختران فاطمہ فیض آباد راٹھ حویلی میں، ہاسٹل ہے، حوض علمیہ ہے۔ بہت سے لوگ افراد آتے ہیں ایسے کہ جو بچی کو خود وہ جو ہے کرایہ بھاڑا نہیں دے سکتے، چھٹی ہوئی ہے بچی نہیں جا سکتی، ان کے گارجن نہیں آ سکتے، یا بچی یتیم ہے کہ کوئی جو ہے پرسان حال نہیں ہے، تو حوضے سے کرایہ دیا جاتا۔ کیا وجہ ہے بھائی، آپ کیوں نہیں کوئی آیا، ماموں کیوں نہیں آئے، چچا کیوں نہیں آئے، آپ کے جو ہے بھائی کیوں نہیں آئے، آپ کے والد کیوں نہیں آئے، تو پوچھا جاتا۔ تو عالمہ سے پتہ چلتا، عالمہ بتاتی ہیں کہ بچی نے کہا اس لیے تاخیر ہو رہی ہے کہ ہمارے امی کے پاس پیسے نہیں، کرایہ تک کے پیسے نہیں، وہ ادارے سے دیا جاتا ہے، مدرسے سے دیا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں جو ہے اس چیز پہ غور کرنا چاہیے، آپ باہر نہ جائیے، صرف ممرہ کا خیال کیجئے کہ ممرہ میں ماشاءاللہ کتنے شیعہ حیدر کرار اور کتنے پریشان حال لوگ ہیں۔ ہم روزی پہ ہیں تو سب روزی پہ ہیں، ایسا نہیں سوچیے، ہم سائر ہیں تو سب سائر ہیں، ایسا نہ سوچیے، بلکہ جو ہے اتقوا اللہ کا جو ہے مقصد ہی یہ ہے کہ اگر امام کا چاہنے والا ہوگا تو اپنے اڑوس پڑوس میں کسی کو بھوکا نہیں۔ لہذا ہر ایک کو چاہیے جہاں بھی آپ رہیں اس بلڈنگ میں دیکھیے کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی اپنے امام کا چاہنے والا تو بھوکا نہیں ہے، امام کا چاہنے والا نہ بھی ہو تو بھی دیکھیے کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کیونکہ اگر خیر قوم کی بھی آپ نے مدد کیا تو پوچھے گا آپ کا مذہب کیا ہے، آپ
کس کے چاہنے والے ہیں؟ آپ یہی تو کہیں گے میں شیعہ حیدر کرار ہوں. گویا خود آپ جو اپنے عمل سے اس کو دعوت دے رہے ہیں اور تصدیق بالایمان، ایمان کی تصدیق کر رہے ہیں کہ واقعی ہم اس امام کے چاہنے والے ہیں. ارے تم ایسے امام کے چاہنے والے ہو کہ جو میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی ناتا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی تم میرا اتنا خیال کرتے ہو. تو آپ یہی کہیں گے بھائی میں علی کا چاہنے والا ہوں. یہی تو کہیں گے میں علی کا چاہنے والا ہوں کہ میرا امام تو کسی کو بھوکا نہیں، تو میں تو اسی کا چاہنے والا ہوں. میرا آئینہ جو ہے وہ میرا امام ہے، میں امام کو دیکھتا جاتا ہوں، کا کردار اپناتا جاتا ہوں. اب دیکھیے اتنے لوگ ہیں سلوات جو بھیجتے ہیں تو ماشاءاللہ ایسا لگتا ہے کہ جیب سے پیسہ خرچ کرنا ہوتا ہے. ایسا سلوات بھیجتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ اچھے اچھے شعرا جو ہے سنائے، ایک سے ایک قصیدہ سنائے، ایک سے ایک اشعار سنائے، لیکن کیا سلوات دیکھا تو 2 سے 4 5 10 لوگ بھیج رہے ہیں، بس یہی بھیج رہے ہیں. بھیا کیوں؟ پیسہ خرچ کرنا ہوتا ہے. صرف حکم یہ ہے لا تصلو صلاۃ البطرا، سلوات ناقص نہ بھیجو، سلوات نہ بھیجو. یعنی ڈنگری کا سلوات کیا ہے وہ بھی سن لیجیے، آدھا سلوات کیا ہے وہ بھی سن لیجیے. اللہم صلی علی محمد، یہ ناقص سلوات ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد تب مکمل ہوگا، ورنہ ناقص رہے گا، آل کو شامل نہیں کریں گے. لہٰذا جو ہے جب معراج پہ پیغمبر جاتے ہیں تو جانے کے بعد کیا دیکھا کہ فرشتہ جو ہے، ایک فرشتہ ہے وہ عجیب و غریب حیت رکھتا ہے، عجیب و غریب شکل رکھتا ہے، اور وہ شکل ایسی رکھتا ہے جو تعجب، یہ رسول رحمت للعالمین ہو کر کے اور تعجب کر رہا ہے. اور دیکھا کہ ہاتھوں میں ہزاروں ہاتھ ہے، اور ان ہزاروں ہاتھ میں ہزاروں انگلیاں ہیں. پھر اس کے بعد وہ کچھ حساب و کتاب کر رہا ہے، کچھ حساب و کتاب کر رہا ہے. اور جب حساب و کتاب کر رہا ہے تو ایک مرتبہ رسول کو رہ نہیں گیا. رسول اللہ نے پوچھا یہ بتاؤ کیا کر رہے ہو؟ میں ایک فرشتہ ہوں، خدا کی طرف سے موقع پورا ہوں، عبادت کر رہا ہوں. ایسی بات کہا جہاں جہاں بھی کائنات میں بارش ہوتی ہے وہاں پر قطرات کے حساب ان انگلیوں پہ میں کرتا ہوں، اور جو چاہوں گا ان انگلیوں پہ کرتا ہوں، اور حساب و کتاب ان انگلیوں پہ تو کر لیتا ہوں، لیکن جو محمد اور آل محمد پہ صلوات بھیجتے اس کی فضیلت کا ایسا ان انگلیوں پہ نہیں کر پاتا. چلو شاہ جو ہے مولا علی کی شان میں ہے. مولا علی کے چاہنے والے سب ہیں لالو لال. مولا علی کے چاہنے والے سب ہیں لالو لال. اور دشمن حیدر کل بھی تھے اور آج بھی ہیں کنگال. دشمن حیدر کل بھی تھے اور آج بھی ہیں کنگال. دودھ میں پانی جتنا جی میں چاہے اتنا ڈال، دودھ میں پانی جتنا جی میں چاہے اتنا ڈال، کوا تو کوا ہی رہے گا چلا ہنس کی چال. کوا دشمنوں پر لانا سے شمار لانا، کوا تو کوا ہی رہے گا چلا ہنس کی چال. اور وارث حیدر مار کے ٹھوکر مردہ بڑا اکھاڑے گا. وارث حیدر مار کے ٹھوکر مردہ گڑا اور اکھاڑے گا. چہرہ غازِ باد فدق کا بگڑا اور بگاڑے گا. چہرہ غازِ باد فدق کا
बिगड़ा और बिगाड़ेगा। दुश्मन से डर डर कर लड़ना से बड़ी है ये नादानी। दुश्मन से डर डर कर लड़ना सबसे बड़ी है ये नादानी। जान बचा कर भागने वाले छूट गई हिम्मत मर्दानी। जान बचा कर भागने वाले छूट गई हिम्मत मर्दानी। बात नबी की एक न मानी कर गया खैबर में मनमानी। बात नबी की एक न मानी कर गया खैबर में मनमानी। जैसे कबीर की उल्टी बानी बरसा कम्बल भीगा पानी। जैसे कबीर की उल्टी बानी बरसा कम्बल भीगा पानी। और फातेह खैबर होने की तकदीर तुम्हारी झूठी है। फातेह खैबर होने की तकदीर तुम्हारी झूठी है। दुश्मन हैदर अक्ल के अंदर किस्मत तेरी फूटी है। मोहम्मद वाले मोहम्मद झोलियां सोना चांदी समझकर भर लिया टुकड़ा पत्थर का। झोलियां सोना चांदी समझकर भर लिया टुकड़ा पत्थर का। भूल गया खैबर में जाकर जाहिल नुक्ता मंतर का। भूल गया खैबर में जाकर जाहिल नुक्ता मंतर का। याद अगर होता तो कहता खुल जा सिम सिम खैबर का। याद अगर होता तो कहता खुल जा सिम सिम खैबर का। जहन्नम में जाने का ये सब सामान है तेरा। बज़्म नबी में बैठने वाले कैसा है ईमान तेरा। बज़्म नबी में बैठने वाले कैसा है ईमान तेरा। ये दुनिया एक मंडी है हर चीज यहाँ पर बिकती है। बज़्म नबी में बैठने वाले कैसा है ईमान तेरा। ये दुनिया एक मंडी है हर चीज यहाँ पर बिकती है। यहाँ माल किसी का असली है यहाँ माल किसी का नकली है। यहाँ माल किसी का असली है यहाँ माल किसी का नकली है। मौलाई की दुकानों में ईमान की बिक्री होती है। मौलाई की दुकानों में ईमान की बिक्री होती है। और जो बाग़े फिदक के खासिब हैं उनमें काला बाजारी है। जो बाग़े फिदक के खासिब हैं उनमें काला बाजारी है। हक मारते हैं मजलूमों का और कहते हैं ईमान नहीं। हक मारते हैं मजलूमों का और कहते हैं ईमान नहीं। मौला अली के चाहने वाले सब है लालो लाल। दुश्मन हैदर कल भी थे और आज भी है कंगाल। सलाम कीजिए। नारे